بعض لوگ اپنی بیٹیوں کو جہیز میں دے کر مال وغیرہ دے کر کہتے ہیں کہ بس اب آپ کا وراثت میں سے حصہ ختم ہو گیا. کیا یہ صحیح ہے؟ بالکل غلط ہے. یہاں دو صورتیں ہیں. پہلا تو یہ کہ جیسے ماں باپ اپنی زندگی میں بچی کو بہت سارا جہیز دے دیں اور کہیں بیٹا وراثت میں تمہارا حصہ نہیں ہوگا. یہ نہیں ہوتا ہے, یہ غلط ہے. کیونکہ زندگی میں ماں باپ جو بھی اپنے بچوں کو دیتے ہیں اس کو تحفہ کہتے ہیں, گفٹ ہے, عربک میں اس کو ہبہ کہتے ہیں. تو لہٰذا یہ وراثت کوئی ہے. جب ماں باپ فوت ہوں گے ان کا مال تقسیم ہوگا, یہ ہے مال وراثت. تو زندگی میں جو دیا وہ تو تحفہ تھا, اور مرنے کے بعد پھر ورثاء کا حق مال سے وابستہ ہوتا ہے اور وراثت میں سے ان کو حصہ ملتا ہے. لہٰذا اگر بچیوں کو جہیز دے بھی دیا, جیسی والد صاحب کا انتقال ہوگا ان کا مال مال وراثت بنے گا اور بچی کا حق وابستہ ہوگا, مزید اس کو دیا جائے گا. لہٰذا زندگی میں دیے گئے تحفے کی وجہ سے یہ وراثت کیسے ختم ہوگی. اور یاد رکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس نے کسی وارث کی وراثت کو دبایا, اس کو محروم کیا, تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کی میراث سے محروم فرمائے گا. ایک ہی ہوتا ہے کہ والد صاحب کا انتقال ہو گیا, ابھی وراثت تقسیم نہیں ہوئی, تو بھائیوں نے بہن سے کہا کہ ہم جو تمہاری وراثت ہے نا وہ سب بطور جہیز تمہیں دے دیتے ہیں, اس کے بعد تو مطالبہ نہیں کرنا. بیٹی نے کہا ٹھیک ہے. اب یہ جو دے رہے ہیں یہ مال وراثت ہو, یہ بالکل صحیح ہے, اس میں وراثت ہے, اور اس کے بعد لڑکی کا حق ختم ہو جائے گا اگر وہ اس پر راضی ہو جاتی ہے, کیونکہ والد صاحب فوت ہو گئے, اب مال وراثت ہے, اور ان کی زندگی کے بعد جب تقسیم ہوگا تو یہ مال وراثت تقسیم ہو رہا ہے, تحفہ گفٹ تو ہے نہیں, اب صحیح ہے. لیکن زندگی کے اندر جیسے والد صاحب ہی دے دیں اور یہ کہیں کہ وراثت میں سے حصہ ختم ہو گیا, یہ غلط ہے. یا بھائی یہ کہیں کہ ہم نے تمہیں زندگی میں ابو سے زیادہ اسی لیے دلوایا تھا تاکہ تم بعد میں وراثت نہ لو, تو بھائی یہ اپنے فتوے اپنے پاس رکھیے. شریعت کے مطابق حصے تقسیم ہوتے ہیں, آپ کی عقل کے مطابق نہیں ہوں گے. جو اس طریقے سے ڈیڑھ ہوشیاری کر کے اپنی بہنوں کو اور گھر کی بچیوں کو وراثت سے محروم کیے ہوئے ہیں, یاد رکھیں ان کے حصہ جتنا آپ کھا رہے ہیں یہ جہنم کے انگارے پیٹ میں اتار رہے ہیں آپ, اور بروز قیامت اس کا بہت بڑا حساب دینا ہوگا. وہ بچیاں بالکل نقصان میں نہیں ہیں, وہ میدان محشر میں آپ کی بہت ساری نیکی لے کر جنت کے اعلیٰ درجہ تک پہنچیں گے, اور آپ دنیا کی عارضی نعمتوں پر مطمئن ہو کر اپنے بیوی بچوں کو ان کے مال سے عیش کروا کے سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے بہت کچھ حاصل کر لیا, وہاں پہ آپ خالی دامن ہوں گے. اس لیے برا مانے بغیر بچیوں کو ان کا حصہ دیجیے. میاں بیوی کے جسمانی اجزاء لے کر اور ایک تیسری عورت کے رحم میں رکھے جائیں اور پھر اس سے بچہ حاصل کیا جائے, تو اس کی شرعی حیثیت کیا ہے. تو آپ کو سمجھایا تھا کہ یہ منع ہے, کیونکہ جب مرد اور عورت کے اجزاء ملتے ہیں اور بچہ معرض وجود میں آتا ہے تو ان سے جزئیت اور بادیت کا رشتہ قائم ہوتا ہے, یعنی وہ بچہ ان کا جز ہوتا ہے, اور اس سے رشتے قائم ہوتے ہیں حرمت کے. اب اگر غیر کے ساتھ اس طرح کا جز قائم ہو جائے تو ان رشتوں میں اشتباہ پیدا ہوتا ہے, یعنی مشتبہ ہو جاتے ہیں رشتے. اسی لیے زنا کو منع کیا ہے کہ زنا کی وجہ سے چونکہ وہ ایک ناجائز تعلق ہوتا ہے تو باپ کے بارے میں اشتباہ پیدا ہوتا ہے, وہ مشتبہ ہو جاتا ہے, تو شریعت نے منع کیا ہے. اس لیے یہ تو نہیں کر سکتے ہیں. یہ ہو سکتا ہے کہ اگر صحیح طریقے سے نارمل طریقے سے حمل نہ ٹھہرتا ہو تو پھر اسی عورت کے رحم میں, یعنی میاں بیوی کے اجزاء لے کر بیوی کے ہی رحم میں اس کو رکھ کے بچہ حاصل کیا جائے, اس کی گنجائش نکل سکتی ہے. لیکن اس میں بھی ہم اس صورت میں اجازت دیتے ہیں کہ جب کوئی بہت ہی سخت ضرورت ہو. سخت ضرورت کا مطلب یہ ہے کہ بعض بچیاں ایسی ہوتی ہیں جو کہ اولاد کے حصول کے باعث, اولاد کے حاصل نہ ہونے کے باعث سخت بے صبری میں مبتلا ہو جاتی ہیں اور بعض اوقات کلمات کفر تک بھی پہنچ جاتی ہیں. یعنی ان میں صبر کی طاقت نہیں ہوتی ہے, قوت برداشت کم ہوتی ہے, ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہیں. بار بار ان کو جب یہ ٹینشن ہوتی ہے تو شوگر وغیرہ اور دیگر بیماریاں ہو جاتی ہیں, یا پھر اطراف کا ماحول ٹھیک نہیں ہوتا, طنز کرنے والے ہیں, تکلیف پہنچانے والے ہیں. اسی طریقے سے بسا اوقات طلاق تک نوبت آ جاتی ہے. جاہل قسم کے لوگ ہوتے ہیں, وہ بچی کو ٹارچر کرتے ہیں کہ بھئی اگر اب اولاد نہیں ہوئی تو بس پھر تمہیں طلاق دے دی جائے گی اور دوسری شادی لڑکے کی کر دیں گے. اس قسم کی جب صورتحال آتی ہے تو پھر اس کی اجازت دے دیتے ہیں, کیونکہ بلا ضرورت ایک عورت بھی کسی دوسری عورت کے سامنے اپنا ستر نہیں کھول سکتی ہے. لیکن اب اس طرح کی صورتحال آ جائیں تو پھر یہ دو مشکلات اور دو مصیبتیں جمع ہو گئیں, اس میں چھوٹی مصیبت کو اختیار کر لیا جاتا ہے, تو پھر یہ کہ ستر کھولنے کی بقدر ضرورت اجازت دے دی جائے گی. اس میں رائے کا اختلاف ہو سکتا ہے لیکن ہماری رائے یہی ہے. یہ کہتی ہیں کہ اگر گھر میں کبھی ہم تجدید نکاح کرنا چاہیں میاں بیوی, تو گھر والے مذاق اڑاتے ہیں, بھی مٹھائی لاؤ اور یہ کرو کرو, تو ہم مذاق کا نشانہ بن جاتے ہیں. تو کیا ہم ایک کمرے میں رہ کے کر سکتے ہیں اور اس میں ایک مرد دو عورتیں گواہ ہوں کافی ہیں؟ تو جی بالکل آپ کر سکتے ہیں. تجدید نکاح کے لیے پورا کوئی ڈھول بجانا کوئی ضروری نہیں ہے. اگر آپ کے دو جوان بیٹے ہیں انہیں کو سامنے بٹھا لیں کمرے میں
اور آپ دونوں تجدید نکاح کر لیں. تجدید نکاح ایمان شاید نکل گیا. تجدید نکاح آپ بالکل آرام سے کر سکتے ہیں, گھر والوں کو نہ بتائیں, اور کوئی اجنبیوں کو بلانے کی حاجت نہیں ہے. یا ایک مرد اور 2 عورتیں ہونے چاہیے, مسلمان اور بالغ, ان کے سامنے آپ کر لیں, تجدید نکاح ہو جائے گا. عورت بچے کے کان میں اذان دے سکتی ہے کہ نہیں؟ سوری, تو بالکل دے سکتی ہے. ہم نے پہلے بھی اس کا ایک دفعہ جواب دیا تھا. یہ جو نماز والی اذان ہوتی ہے, یہ چونکہ اعلام ہے. اعلام مینز خبر دینا کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے, اور اس میں بلند آواز سے دی جاتی ہے تاکہ دور تک آواز پہنچے اور لوگ سمجھ جائیں کہ جی اذان کا نماز کا وقت ہو گیا ہے, اور لوگ جماعت کے لیے آنا شروع ہو جائیں. تو اس میں تو عورت کی اذان مکروہ ہے, کیونکہ عورت کی آواز دور تک پہنچے گی, اور عورت کی آواز میں ایک ملائمت بھی ہوتی ہے. تو اس وجہ سے دل میں برا خیال آ سکتا ہے, عورت کے لیے اذان دینا مکروہ رکھا. لیکن جو بچے کے کان میں اذان دی جاتی ہے, اس کا مقصود اعلام نہیں ہے, یعنی خبر دینا نہیں ہے, بلکہ وہ تو برکت کے لیے ہے, تاکہ بچے کی میموری میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام محفوظ ہو جائے. اذان کے اندر جو پاکیزہ کلمات ہیں, ان کا فیض بچے کے کانوں کے ذریعے اس کی روح تک پہنچ جائے. تو لہٰذا وہ چاہے مرد دے چاہے عورت, دونوں سے سنت ادا ہو جائے گی. اگرچہ سنت متوارثہ یہی رہی کہ مردوں نے کانوں میں اذان دی ہیں, لیکن اگر کوئی بہن دیں گی تب بھی بالکل جائز ہوگا. ایک اور بہن نے مزید پوچھا تھا کہ پھر اس کا طریقہ کیا ہوگا. طریقہ یہ ہے کہ آپ بچے کو یوں ہاتھوں میں اٹھا لیں اور اس کے سیدھے کان میں اذان دیں, پھر الٹے کان میں اقامت. تو یہ اتنا بھی کافی ہے, لیکن کہا گیا ہے کہ 3 بار اذان اور 2 بار اقامت, یعنی اس طرح کے پہلے اذان پھر اقامت پھر اذان پھر اقامت پھر اذان. لیکن اتنا طویل نہ ٹائم ہوتا ہے اور نہ کوئی مطلب تکلف کرتا ہے. اصل تو برکت حاصل کرنا ہے, اصل تو بچے کو فیض پہنچانا ہے. تو صرف اگر اذان بھی دے دی جائے, اقامت بھی نہ ہو, تب بھی کافی ہے, اور اگر چاہیں تو اذان اور اقامت کر لیں, یہ اس سے زیادہ بہتر ہوگا. سوال کیا کہ ان کے ہسبینڈ نے 3 دوستوں کے ساتھ پارٹنرشپ کی ہے, اور کوئی اسپیئر پارٹس کی پارٹنرشپ تھی, اس میں پیسے انویسٹ کیا ہے, کمپنی کھولی ہے سمجھ لیجئے. ابھی انکشاف ہوا کہ ان میں سے کچھ 1-2 ایسے ہیں کہ جو چوری شدہ اسپیئر پارٹس خرید کر اور وہ بیچ رہے ہیں. تو کیا حکم شرع ہوگا, کیا کیا جائے, کیونکہ یہ چوری کا مال تو خریدنا بیچنا ناجائز ہے. تو بالکل دیکھیں, چوری کے مال پر بیع واقع ہوگی ہی نہیں, یہ اچھی طرح یاد رکھیں. یعنی اگر کوئی کمپیوٹر وغیرہ جیسے لا کر چوری کا بیچتا ہے یا موبائل بیچتا ہے اور آپ اسے خریدتے ہیں, تو یہ خرید و فروخت اس پر ہوگی ہی نہیں, کیونکہ وہ اس کا مال نہیں ہے. جب اس کا مال ہی نہیں ہے تو پھر آپ کیسے اس کو خرید رہے ہیں؟ بیچنے والا بھی گناہگار, خریدنے والا بھی گناہگار. اور یہ چوری والا مال جو ہے ایک مسلمان بھائی کی امانت ہے, جسے پہنچانا آپ کو پہنچانا واجب ہے. اور ایسے پیسے میں بالکل برکت نہیں ہوگی, بلکہ یہ آپ کے پیسے کے ساتھ ملے گا, آپ کو تباہ کر دے گا. اس لیے ایسے جو پارٹنرز ہیں انہیں سختی کے ساتھ منع کیا جائے. اگر وہ باز نہ آئیں تو انہیں کمپنی سے باہر نکال دیا جائے, یا پھر اگر وہ لوگ باز نہ آئیں اور وہ طاقتور ہوں تو اپنا پیسہ لے کر باہر نکل جائیں, اور اس قسم کے کسی بھی پارٹنرشپ میں شریک نہ ہوں. یہ کہتے ہیں کہ اگر بہن نے کہا کہ میں نے منت مانی تھی کہ اگر میرے سلامتی سے ڈیلیوری ہو گئی تو میں ہر مہینے یا ہر مہینے غالباً میلاد کروں گی, تو کیا حکم شرع ہوگا؟ کہ اگر میں یہ گھر میں نہ کر سکوں تو مسجد میں کر سکتی ہوں, یا کہیں ہو رہی ہو تو پیسہ وغیرہ ملا سکتی ہوں؟ دیکھیں, جو منت میں آپ عمل ذکر کرتے ہیں, یہ ضروری ہے شرعی منت کے لیے کہ اس عمل کی کوئی جنس سے کوئی عمل آپ پہ فرض یا واجب ہو. مثال کے طور پہ اگر آپ کوئی منت مانتی ہیں کہ میں 2 رکعت نفل پڑھوں گی, تو نفل نماز ہے, اور نماز کی جنس سے دیکھیں نماز فرض بھی ہے اور واجب بھی ہے. تو میلاد اختیار کرنا, یہ میلاد پڑھنا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مناقب وغیرہ بیان کرنا, یہ ایسی کوئی عبادت, اس کی مثل ایسی نہیں ہے جو ہم پہ فرض یا واجب ہو. لہذا شرعی منت نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, اس کا پورا کرنا آپ پر واجب نہیں ہے. لیکن اگر آپ نے اللہ سے وعدہ کیا تھا تو آپ کر لیں, اور اس کے لیے وہ کوئی بھی طریقہ اختیار کر لیں. گھر پہ کرنا چاہیں گھر پہ کر لیں, مسجد میں کروانا چاہیں مسجد میں, یا کہیں ہو رہی ہے تھوڑا بہت اس میں پیسے ملا دیں, سب طریقہ جائز ہے. یہ حقیقتاً شرعی منت نہیں ہے. کون کون سے نام شریعت نے رکھنا منع کیا ہوا ہے؟ ان میں سب سے پہلے وہ نام ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں, وہ نام غیر اللہ کے لیے رکھنا منع ہے. اور وہ نام کون کون سے ہیں؟ رحمان صرف اللہ تعالیٰ کا نام ہے, غیر اللہ کو رحمان کے نام سے نہیں پکارا جا سکتا. سبحان اللہ کا خاص نام ہے. قادر ہے, خالق ہے, رزاق ہے, رازق ہے, قیوم ہے, غفار ہے. اور بھی مزید ہیں, لیکن میجر جو مشہور ہیں وہ یہ ہیں. یہ نام بغیر عبد کے ساتھ بندے کے رکھنا بھی حرام ہے, اور بغیر عبد کے ان ناموں کے ساتھ بندوں کو پکارنا بھی حرام ہے. رحمان نام نہیں رکھ سکتے, عبد الرحمن رکھنا ہوگا. عبد السبحان, عبد القادر, عبد الخالق, عبد الرزاق, عبد الرازق, عبد القیوم, عبد الغفار.
اور اگر کسی نے یہ نام عبد کے ساتھ رکھ دیا تو وہ گناہگار نہیں ہوگا اور اس کو ثواب ملے گا. اتنے بابرکت نام ہیں عبد کے لفظ کے ساتھ. غفار کا بندہ، رزاق کا بندہ، رحمان کا بندہ، سبحان کا بندہ. عبد یعنی غلام یا بندہ والا لفظ لگائیں تو پھر مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر کوئی پکار رہا ہے تو عبد الرحمان کو عبد الرحمان ہی پکارنا پڑے گا. صرف رحمان بھائی کہہ کے پکاریں گے تو گناہ ہوگا، کیونکہ وہ بندے کو رحمان آپ نہیں بول سکتے. ہمیشہ اس قسم کے جو نام ہیں ان میں عبد کا لفظ آپ کو لگانا، پکارتے وقت بھی لگانا ضروری ہے اور اس نے رکھتے وقت بھی یہ ناموں کے ساتھ عبد کا لفظ لگانا ضروری ہے. دوسرے جو نام منع ہیں وہ ہیں حروف مقطعات کے لفظوں پر نام رکھنا. یہ ناجائز لکھا ہے علماء نے. حروف مقطعات کا معنی یہ ہے سورتوں کے شروع میں جو چھوٹے چھوٹے حروف آتے ہیں نا، جیسے الف لام میم، الف لام را، کاف ہا یا عین صاد، یاسین تا ہا. یہ وہ حروف ہیں جن کا معنی صرف اللہ جانتا ہے اور اللہ کے بتائے سے ہمارے نبی کریم علیہ السلام جانتے ہیں. باقی مخلوق میں ان کے قطعی معنی کسی کو بھی نہیں پتا. تو ایسا نام رکھنا جس کا معنی ہمیں پتہ نہ ہو، اور ہو سکتا ہے یہ معنی صرف اللہ کی ذات کے ساتھ خاص ہو یا نبیوں کے ساتھ خاص ہو، اور ہم غیر نبی پر یہ نام پکاریں تو یہ ناجائز ہو جائے گا. اس لیے علماء نے ارشاد فرمایا یاسین نام رکھنا جائز نہیں ہے، طٰہٰ نام رکھنا جائز نہیں ہے. اس کو جائز کرنا ہے تو پہلے غلام کا لفظ لگا دیں، غلام یاسین، غلام طٰہٰ. یہ نام بالکل جائز ہو جائے گا. اپنی سوسائٹی، اپنے رشتہ داروں میں مشہور کر دیں کہ آج کے بعد میرا نام غلام یاسین ہے، غلام طٰہٰ ہے، تو یہ گناہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گا. پچھلے گناہ پر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں تو انشاءاللہ بری الذمہ ہوں گے. تیسرا جو غلط نام ہے وہ نام جن کے معنی ہی غلط بنتے ہوں. جیسے عاصیہ. عاصیہ کا مطلب ہے گناہ کرنے والی. عاصی گناہ گار کو کہتے ہیں، عاصیہ گناہ کرنے والی عورت کو کہتے ہیں. تو اگر کسی نے اپنا نام عاصیہ رکھ دیا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اس کو تبدیل کرے. یہ عین والا عاصیہ ہے، حمزہ والا الف والا عاصیہ نہیں ہے. تو عین والا اگر کسی نے رکھا ہے نام تو اس کو چینج کروانا چاہیے. اسی طرح بہت سارے لوگ اپنے بیٹوں کا یا بیٹیوں کا نام لاریب رکھ لیتے ہیں. لاریب کا مطلب ہے کوئی شک نہیں، نو ڈاؤٹ. تو یہ نام بننے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا، اس کا معنی ہی ایسا ہے جو نام نہیں بن سکتا. تو بہت سارے لوگ اپنے بچوں کا نام لاریب رکھ دیتے ہیں. یہ درست نہیں ہے. اپنے بچوں کو اچھے ناموں کی فضیلت سے یونیک پن کے چکر میں محروم نہ کریں. یہ نام اگر تبدیل کر سکتے ہیں تو ضرور تبدیل کرنا چاہیے. تیسرا انعمتا. بہت سارے لوگ نام رکھ لیتے ہیں. سورہ فاتحہ میں آیا نا انعمتا علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. وہ سمجھتے ہیں قرآن میں لفظ آیا تو لہذا نام رکھا جا سکتا ہے. نہیں بھائی، قرآن میں وربز بھی ہیں، قرآن میں ناؤنز بھی ہیں. یہ سینٹینس سے پورا انعمتا کا مطلب ہے انعام کیا تو نے. یہ تو پورا جملہ ہے، جملہ نام بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا. تو بعض لوگ یہ والا نام رکھ لیتے ہیں. اس کو بھی اگر چینج کر سکتے ہیں تو چینج کرنا چاہیے. اسی طرح ہر وہ نام منع ہے جس میں اپنی بڑائی بیان کرنے والا کوئی پہلو نکلتا ہو. جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور مبارک میں ایک عورت تھی جس کا نام تھا برا. برا کا مطلب ہوتا ہے نیکوکار، بڑی متقیہ، پرہیزگار، بڑی نیک اور عبادتیں کرنے والی. تو حضور علیہ السلام نے اس نام کو تبدیل کر کے اس کا نام جمیلہ رکھا اور ایک روایت میں اس کا نام زینب رکھا. تو ایسا کوئی بھی نام جس میں بڑی اپنی شان بیان کی جا رہی ہو اس کو چینج کرنا یہ حکم ہے علماء کا، اور یہ حدیثوں میں ہمیں نظر آتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ کوئی اپنا نام رکھ لیتا ہے فاروق اعظم. فاروق اعظم یہ بہت بڑی اپنی ایک تعریف ہے، اپنی خود ستائی ہے، اپنی بڑائی ہے. قرآن میں واضح طور پر ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اپنے آپ کو خود سے نیکوکار اور متقی، پرہیزگار اور ستھرا نہ بتاؤ. تو ہمیں ایسے نام رکھنے کی اجازت نہیں ہے. فاروق اعظم ہو گیا، صدیق اکبر ہو گیا، فخر الدین ہو گیا، محیط الدین ہو گیا، سراج الدین ہو گیا. اتنے بڑے بڑے نام ہیں کہ بندہ خود اپنے لیے رکھے یا اپنے بچے کے لیے رکھے تو یہ خود ستائی ہے اور بڑائی ہے. اب آپ لوگوں کے ذہن میں آئے گا کہ حضرت عمر فاروق کا تو لقب ہے فاروق اعظم، حضرت ابوبکر صدیق کا نام ہے صدیق اکبر. تو یہ ان کے وہ والے نام نہیں ہیں جو بائے برتھ ان کے والدین نے ان کے لیے رکھے ہوں. یہ تو ان کی خدمات کو دیکھ کر لوگوں نے ان کا لقب مشہور کر دیا کہ حضرت عمر ایسا عدل کرتے ہیں کہ فاروق اعظم ہیں، حضرت ابوبکر صدیق ایسا سچ بولتے ہیں کہ صدیق اکبر ہیں. تو ان کے اوریجنل نام الگ ہوتے ہیں اور عوام ان کی خدمات کو دیکھ کر انہیں لقب دے دیتی ہے. وہ تو لقب دینا جائز ہے کیونکہ وہ خود اپنی تعریف نہیں کر رہے، بلکہ ان کا کام اتنا شاندار ہے کہ اللہ نے لوگوں کے دلوں میں ڈالا کہ عمر کو تم نے فاروق اعظم بولنا ہے، ابو بکر کو تم نے صدیق اکبر بولنا ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ کا فیض ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. وہ کسی کے دل میں بھی کسی کے لیے محبت ڈالے اور ان کو القابات سے نوازا جائے. لیکن ہم اپنا نام یا اپنے بچوں کا نام ایسا خود ستائی والا نہیں رکھ سکتے. ابھی پچھلے دنوں زین العابدین کے نام پر بھی بڑا شور ہوا تھا. تو یہاں بھی یہی مسئلہ ہے. زین العابدین عبادت کرنے والوں کی زینت. تو بندہ خود اپنا نام یہ رکھ لے، اپنے بچے کا نام رکھ لے، یہ شوبھا نہیں دیتا ہے. امام زین العابدین کا نام زین العابدین نہیں تھا، ان کا نام تو علی تھا.
ایک یہ بھائی نے کوشچن کیا کہ اگر کوئی شخص کسی کفریہ بات پر ہنس رہا تھا، اس کی ہنسی دیکھ کر ہمیں بھی ہنسی چھوٹ گئی، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ کسی کفریہ بات پر خوش ہونا، یہ فقہاء نے اس کا سخت اس کی گرفت رکھی ہے، کیونکہ کفریہ بات سن کر تو ایک دم دل جل جانا چاہیے، افسوس ہونا چاہیے، صدمے کے آثار ہمارے چہرے پر نمایاں ہونا چاہیے، کیونکہ ایک کامل مومن کفر سے شدید ترین نفرت کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان ایمان کی حلاوت یعنی مٹھاس اس وقت تک نہیں پا سکتا جب تک وہ کفر میں لوٹنے کو اس طرح ہی ناپسند نہ کرے جیسے آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے، یعنی شدید ترین ناپسند کرے گا، تب کہیں جا کے اس کو ایمان کی حلاوت ملے گی۔ اور حلاوت ایمان کا مطلب یہ ہے کہ علماء فرماتے ہیں اسے عبادات میں لذات حاصل ہوں گی، اس کو لطف حاصل ہوگا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ گویا کہ یہ کامل ایمان کی نشانی ہے۔ اب اگر کوئی کفریہ بات پہ ہنس رہا ہے تو اس کا مطلب ایمان ناقص ہے، ابھی اس کی اتنی وہ نہیں ہے، مطلب ایمان کامل نہیں ہوا۔ اور پھر اس کی ہنسی کو دیکھ کے اگرچہ سامنے والا ہنس رہا ہے، وہ کفر کو اوپر نہیں ہنس رہا، اس کی ہنسی کا انداز بعضوں کا ایسا ہوتا ہے کہ انہیں دیکھ کے ہنسی آ جاتی ہے، تو جو یہ کفریہ بات پہ ہنس رہا ہے اس کو تو کہیں گے لازم کہ تجدید ایمان، تجدید نکاح کرو۔ اور جو اس کی ہنسی کو دیکھ کے ہنس رہا ہے، بہرحال اس کو تو افسوس ہونا چاہیے تھا، کیونکہ اس کو یہ تو کم از کم پتہ ہے کہ یہ کفریہ بات پر ہنس رہا ہے، تو اس کو صدمہ ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ بھی ہنس رہا ہے، اس لیے احتیاطاً اس کے لیے بھی حکم یہ ہوگا کہ آپ تجدید ایمان، تجدید نکاح کریں۔ لیکن اس کے ہنسنے کی کراہت جو پہلے ہنس رہا تھا اس دوسرے والے ہنسنے والے کی کراہت سے زیادہ ہے، اس کی کم ہے، کیونکہ یہ کفریہ بات پر نہیں، اس کی ہنسی پر ہنس رہا ہے اور وہ کفریہ بات پر ہنس رہا ہے۔ لیکن بہرحال ان چیزوں کو ہنسی مذاق کا ذریعہ نہ بنائیں۔ بعض اوقات مذاق میں انسان ایمان سے محروم ہو جاتا ہے اور شیطان تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ فرض کر لیں کہ ہمیں کوئی چیز منع کرنی ہے یا کچھ ہیلہ اختیار کرنا ہے، صراحتاً جھوٹ بھی نہیں بولنا چاہتے، تو توریہ کا طریقہ کیا ہے؟ دیکھیں توریہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسی بات کہنا، ذو معنی بات، یعنی جو کئی معانی کا احتمال رکھتی ہو، کہ سامنے والا کچھ سمجھے اور آپ کچھ مراد دینا چاہتے ہیں۔ تو یہ وہاں پر ہوتا ہے کہ جب آپ اگر بالکل سچ بول دیں تو فتنے کا اندیشہ ہوتا ہے، اور تھوڑا بہت گھما کر بولیں تو وہ فتنہ رفع ہو جائے گا اور جھوٹ بھی نہ ہو، تو پھر یہ ایسا اختیار کرنا ہوتا ہے۔ لیکن یہ ہماری جو بہنیں ہیں یہ توریہ اختیار کرتے کرتے صراحتاً جھوٹ پر آ جاتی ہیں اور اتنی عادی ہو جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ جھوٹی عورتوں سے سب کو خاص طور پہ محفوظ فرمائے۔ بڑی معذرت کے ساتھ میں نے عورتوں کے لفظ کہا، اس سے بہنیں ناراض ہو جاتی ہیں۔ مرد بھی جھوٹے برے ہی ہیں، لیکن گھروں کے اندر جب عورتیں جھوٹ بولنا شروع کر دیں تو فتنے فساد کبھی ختم نہیں ہو سکتے، کیونکہ جھوٹی عورت سے کون جیتے؟ جھوٹا کسی پہ الزام لگا دے، جھوٹا شوہر کو کان بھرے، چاہے وہ ماں ہوں، چاہے وہ بہنیں ہوں، چاہے وہ بیوی ہو، کسی بھی روپ میں، چاہے بیٹی ہے، بہن کے روپ میں ہے، جب جھوٹ بولنے کی عورت عادی بن جاتی ہے تو ایک تو اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتی ہے، گھر میں زبردست نحوستوں کو نزول ہوتا ہے، اور تیسری بات یہ کہ جتنے فتنے فساد ہوں گے سب کا وبال یہ قبر میں جا کے اندھیری قبروں میں بھگت رہے ہوں گی، اور میدان محشر میں ذلت و رسوائی، اگر اللہ ناراض ہوا تو ذلت و رسوائی مقدر ہوگی۔ تو اس لیے ایسی میری جھوٹی بہنوں سے میری گزارش ہے کہ خدا را اس کو چھوڑ دیں، توریہ بس بہت سی سخت ضرورت کے وقت کریں، ورنہ اس کی اجازت ہر جگہ نہیں ہوتی ہے۔ بعض جیسے نوجوان ہوتے ہیں، اپنا نکاح کرنا ہے، اپنی خواہش کو پورا کرنا ہے، کہتے ہیں جی میں غیر مسلم لڑکی کو مسلمان کر کے پھر میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ چلیں اچھی بات ہے کہ آپ نے اس کو مسلمان کی شادی کی، لیکن بھائی پھر اس کو کچھ سکھائیں تو صحیح۔ ہمیشہ یہ میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی نوجوان ہم سے پوچھتا ہے نا کہ ایک لڑکی کو مسلمان کر کے میں شادی کرنا چاہتا ہوں، میں کہتا ہوں پہلے آپ اس کو مسلمان کریں، پھر 1 سال تک اس کو دین سکھائیں، مکمل طور پہ بیسکس وہ سیکھ لے، اس کے بعد آفر کریں آپ مجھ سے شادی کرو گی تو پھر شادی کریں، ورنہ اگر آپ نے خالی کلمہ پڑھا کے اس کو مسلمان کر لیا، آپ کی نفسانی خواہش تو پوری ہو گئی اور جائز طریقے سے ہو گئی، لیکن نہ وہ آپ کے بچوں کی اچھی ماں بن سکتی ہے کہ اس کو دین ہی نہیں پتا، اسے یہ نہیں پتا کہ وہ کلمہ کفر زبان سے نکال رہی ہے، اسے یہی نہیں پتا کہ مسلمان ہو جانے کے بعد عقائد باطلہ کو پسند رکھنا یا پھر ان کی تعریف کرنا یا ان میں سے کسی میں مشغول ہو جانا اس کو دوبارہ اسلام سے باہر کر سکتا ہے، کوئی شعور نہیں ہے۔ پھر بچے پیدا ہوتے ہیں، کچھ سکھایا نہیں ہوتا، بعد اوقات لڑکی کا دماغ گھومتا ہے، وہ شوہر کو چھوڑ کے بچے لے کے ساتھ چلی جاتی ہے۔ ایسے سینکڑوں کیسز میرے پاس آئے ہیں کہ وہ بچوں کو اس نے مرتد کر لیا، حالانکہ بچے باپ کے تابع ہوں گے، اگر مسلمان ہیں تو باپ کے تابع ہو کر مسلمان کہلائیں گے، لیکن وہ ساتھ لے جاتی ہے، غیر مسلم بن جاتے ہیں۔ اور یہ مجنون صاحب جو ہیں جنہوں نے بڑے دعوے کیے تھے کہ جی ویسے مذہب یاد نہیں آئے گا لیکن شادی کرنی ہو تو جی مسلمان کر کے میں کرتا ہوں، ناراض مت ہوئیے گا کہ میں کوئی طنز کر رہا ہوں، میں ایک بات اس میں سمجھا رہا ہوں، جو دل جلتا ہے تو ہم آپ کی خدمت میں گزارش کر رہے ہیں کہ اسلام اس ٹائم تو یاد آتا ہے کہ جی میرے شادی کرنی ہے تو مسلمان کرنا ہے، چلو اچھی بات ہے، لیکن بعد میں کیوں بھول جاتے ہیں؟ آپ نے ایک ایسی نسل پیدا کی جو کفر اب کافر ہو گئی اور اس کی نسلیں کافر پیدا ہوتے رہیں گے۔ آپ نے کفر کو تقویت دینے کے لیے شادی کی تھی،
آپ نے کافروں کی تعداد میں اضافہ کرنے کے لیے اولاد پیدا کی تھی، اس کو کامل مسلمان بنانے کے لیے آپ کو اچھا لائق عمل تیار کرنا ہوگا۔ جو میں نے آپ کی خدمت میں گزارش کی کہ لڑکی کو مسلمان کر کے شادی کرنا کوئی ناجائز نہیں ہے، لیکن پہلے اس کو ایک کاملہ مومنہ صالحہ بنائیں۔ اور اس کا طریقہ کیا ہوگا کہ اس کو پہلے کہیں کہ آپ مسلمان ہوں، 1 سال تک آپ علم سیکھیں۔ اگر کسی کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے مجھے بتائیے گا، میں انشاءاللہ آپ کو ذریعہ فراہم کر دیتا ہوں، لیکن اسی شرط کے ساتھ کہ 1 سال تک وہ علم سیکھے، ماشاءاللہ کامل مسلمان بنے، اس کے بعد آپ شادی کریں، انشاءاللہ ساری زندگی آپ سکھی رہیں گے، وہ آپ کی اطاعت کرے گی۔ جب آپ مذہب کو درمیان میں رکھ کر اور اس کو فوقیت دے کر پھر تعلق جوڑتے ہیں، اب آپ اس تعلق کو جوڑنے کے لیے آپ کو محنت کرنے کی ضرورت نہیں، مذہب جوڑ کر رکھے گا، کیونکہ جہاں ٹوٹنے لگے گا آپ کہیں گے دیکھیں اسلام یہ کہتا ہے، وہ بھی اسلام کو قبول مانے گی، اسلام کی تعلیمات، اسلام خالی کلمہ پڑھانے تک، باقی اپنی عقل اور سب سوچ، اور اس کے ساتھ ہم چاہتے ہیں اب یہ میری بن کر رہے۔ بعض اوقات سوچ کیمسٹری میچ نہیں کرتی ہے، سوچ میں ہم آہنگی پیدا نہیں ہوتی ہے، اسلام کو ویسے آپ نے فوقیت نہیں دی تھی، کون بیچ میں ثالث کا کردار ادا کرے گا؟ نتیجہ نکلتا ہے وہ باہر ہو جاتی ہے۔ امید ہے کہ آپ ہماری بات سمجھ گئے ہوں گے۔ پوچھا تھا کہ ہماری بڑی باجی نے اپنی بھائی کی بیٹی کو دودھ پلایا، تو اس لڑکی کا نکاح باجی کے کسی بھی بیٹے سے ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ تو دیکھیں نہیں ہو سکتا۔ جب 2 بچوں نے ایک ماں کا دودھ پیا، اصول یاد رکھیے گا، جب 2 بچوں نے ایک ماں کا دودھ پیا ہے، ان کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا ہے۔ تو چونکہ بہن کے سب بچوں نے ماں کا دودھ پیا اور بھانجی نے بھی ماں کا خالہ کا دودھ پیا، یہ خالہ ہی تھیں یا بھتیجی کوئی بھی، تو یہ اس کی سب بھائی بہن ہو گئے۔ رضائی، اس کو رضائی کہتے ہیں، رداعت مانے دودھ پلانا ہوتا ہے، تو رضائی بھائی بہن ہو گئے، اور ان کے درمیان ایسا ہی رشتہ قائم ہوتا ہے جیسے نسب والا رشتہ قائم ہوتا ہے، جیسے سگی بہن سے رشتہ جائز نہیں، ایسے ان سے بھی جائز نہیں۔ نان مسلم جو اگر ہیں ان سے میل ملاپ آپ رکھ سکتے ہیں، لیکن اپنے دین کی حفاظت کے ساتھ، زیادہ گہرائی کے ساتھ نہ ملیں، باہر آپ اس سے دور بھی نہیں رہ سکتے ہیں۔ دعا سلام رکھیں، اپنے مذہب کو اچھے انداز سے پیش کریں، مذہب پر عمل کریں تاکہ وہ اس طرف مائل ہوں۔ بعض اوقات نان مسلمز کی باتیں سن کر ان کی طرف دل مائل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں کہ اگر ایسا ہو تو پھر آپ پر فرض ہوگا جدائی اختیار کرنا، ان سے پھر دور رہنا، کیونکہ اگر خدا نخواستہ کسی دوسرے مذہب کی کوئی بات دل میں اثر کر گئی اور اپنے مذہب کی تعلیمات کمتر، حقیر یا نامناسب محسوس ہونے لگیں تو ایمانی ضائع ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قسطوں پر جو ہم چیزیں لیتے ہیں اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں یہ فی نفسی ہی قسطوں کا کاروبار تو جائز ہے۔ فی نفسی ہی کا مطلب اگر ہم شرائط، کنڈیشنز، لیمیٹیشن باقی سب چھوڑ دیں، صرف یہ قسطوں کا کام جائز ہے۔ ایک سامنے والا آفر کرتا ہے اگر نقد لوگے تو 50,000، ادھار لوگے تو 70,000 کی دوں گا، آپ کہتے ہیں چلیں ادھار لے لیتا ہوں، تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، اس میں سود کا کوئی مفہوم نہیں ہوتا، کیونکہ 50,000 بھی چیز کی قیمت ہے اور 70,000 بھی چیز کی قیمت ہے۔ سود میں ایسا ہوتا ہے جو زیادتی ہوتی ہے وہ کسی چیز کا عوض اور بدلہ نہیں ہوتی۔ جیسے کوئی 1 لاکھ روپے قرضہ دے اور کہے واپس 1,10,000 لوں گا، تو جب واپس لے گا تو 1 لاکھ تو 1 لاکھ کا بدلہ ہے، 10,000 کس چیز کا بدلہ ہے؟ وہ کسی چیز کا بدلہ نہیں، یہ ہے سود۔ جبکہ یہاں پر 50,000 بھی مال کی قیمت ہے اور 70,000 بھی مال کی قیمت ہے، یہاں پر جو 20,000 زائد لے رہا ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ عوض سے خالی ہے، بدلے سے خالی ہے، لہذا جائز۔ ہاں اس میں جو کنڈیشنز لگا دی جاتی ہیں کہ اگر آپ کس ڈیلے کریں گے تو آپ کو اتنا زیادہ دینا ہوگا، اگر آپ بیچ میں اسکپ کر جاتے ہیں تو پھر ہم آپ کی چیز ضبط کر لیں گے، اور غلط قسم کی کنڈیشن وہ آپ ضرور پہلے چیک کروا دیں، جو وہ دیں گے وہ یقینی سی بات ہے کچھ شرائط پر آپ سے ایگریمنٹ کریں گے، یہ سودا ہوگا، وہ شرائط چیک کروا دیجیے، جو غلط ہوں اس کی اصلاح کروا دیں، باقی فی نفسی قسطوں کا کاروبار جائز ہوتا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ کبھی کبھی جیسے شوہر سے کوئی ہم مذاق کر رہے ہیں، تمہاری آنکھیں چھوٹی ہیں، فلاں ہیں، تو شوہر بھی مذاق میں ہی اس طرح کہہ دیں اچھا پھر مجھے چھوڑو کوئی اور ڈھونڈ لو، کوئی اور شوہر ڈھونڈ لو، تو کیا اس طرح کہنے سے نکاح پہ کوئی فرق تو نہیں پڑتا؟ تو دیکھیں اس سے تو کوئی نہیں پڑتا، یہ کوئی طلاق کے الفاظ نہیں ہیں، اور نہ شوہر نے کوئی طلاق کی نیت سے یہ الفاظ کہے، کام نارمل حالت میں اور مذاق چل رہا تھا، لیکن اتنا میں ضرور گزارش کروں گا کہ اس طرح کی چیزوں کو آپ زبان پہ نہ لائیں، یہ بہتر ہے۔ بعض اوقات تو پتہ نہیں چلتا ہے اور غیر محسوس طریقے سے الفاظ طلاق زبان سے نکل جاتے ہیں اور پھر بعد میں پچھتانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ ایک شخص کہتا ہے کہ میں نے ویزا حاصل کرنے کے لیے باہر کے ملک میں مذہب تبدیل کرنے کی درخواست پیش کی، وہ کیس چلتا رہا لیکن میری درخواست ریجیکٹ ہو گئی، لیکن اس دوران میں نے اپنے اس کفر کے اوپر فتاوی بھی حاصل کر لیے، اور جب کسی نے پوچھا تو میں چرچ بھی وہ گیا اور تمام اس نے لوازمات پورے کر لیے، اور اس کی درخواست بھی رد ہو گئی۔ اب وہ کہتا ہے میں بڑا نادم اور شرمندہ ہوں، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ اور بعض لوگ مجھے کہتے ہیں کہ اس پہ کفارہ بھی دینا ہوگا، تو کفارہ کیا ہے؟ دیکھیں اس پہ ہم پہلے بھی کلام کر چکے ہیں کہ مادی اشیاء، دنیاوی آسائشیں اور اس کی نعمتیں، انہیں حاصل کرنے کے لیے بعض اوقات انسان
اس طرح مطلب اپنی عقل سے بالکل ماورا ہو کر، عقل کو پیچھے پس پشت پھینک کر دیوانگی کے ساتھ ایسے عمل کر لیتا ہے کہ جیسے اسے جنت حاصل ہو رہی ہے۔ اگر کچھ نعمتیں مل بھی گئیں، باہر کا ویزا مل بھی گیا، بھائی کتنے عرصے تک کھا لیں گے؟ اور جو باہر کے ملکوں میں ہیں کیا ہر ایک بہت ہی خوشحال ہے؟ ہم جیسے لوگوں سے پوچھیں، جو بیچارہ ہر تیسرا آدمی باہر والا کسی نہ کسی جہت سے پریشان ہے، کوئی بزنس کے اعتبار سے، کوئی بچوں کی نافرمانی کے اعتبار سے، عورتیں اپنے شوہروں کی بے راہ روی کی وجہ سے، شوہر جو ہیں اپنی بیویوں کی بدتمیزیوں کی وجہ سے کیونکہ ان کو قانونی پروٹیکشن حاصل ہے، کوئی اور وجوہات کی بنا پر کوئی کسی جگہ پر مکمل طور پہ خوش نہیں ہے۔ اگر چند آسائشیں ہیں تو 50 مصیبتیں۔ اسی طرح ہمارے یہاں اگر چند مصیبتیں ہیں تو بہت سی چیزوں کے اندر راحت اور سکون بھی ہے۔ تو دنیاوی سکون حاصل کرنے کے لیے اپنی آخرت کی بربادی کا سامان کرنا یہ ایک سمجھدار آدمی کا کام نہیں ہے۔ تو بہرحال جب کوئی کفر کا ارادہ، پختہ ارادہ کر لیتا ہے تو سمجھ لیں وہ کافر ہو گیا۔ تو آپ بھی دائرہ اسلام سے باہر ہو گئے، اور جب کوئی کلمہ گو دائرہ اسلام سے باہر ہوتا ہے تو اس کو مرتد کہتے ہیں، یعنی یہ تو بہت ہی بدترین کفار کی قسم میں سے ہے، اور یہ جہنم کے بہت ہی نچلے طبقوں کے اندر رہیں گے اگر توبہ نہ کریں تو اگر وہ کوئی ہمارے ایسے بھائی میں سن رہے ہیں یا اور بہنیں ایسی میں سن رہی ہیں تو سب سے پہلے تو آپ کو فوراً سے پیشتر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شدید خوف کے ساتھ توبہ کرنی ہوگی۔ توبہ کریں، فوراً تجدید ایمان کریں، اور جس بھی مذہب کو آپ نے اختیار کیا تھا، جو بھی مذہب باطل تھا، اس سے بیزاریت کا اظہار آپ کو کرنا پڑے گا کہ میں اس مذہب کی باطل عقائد سے بالکل بیزار ہوں۔ بیزاریت کا اظہار کرنے کے بعد پھر یہ دیکھیں گے کہ اگر آپ نے سب کو بتا دیا تھا، رشتہ داروں کو، اس کو اعلانیہ طور پر کہتے ہیں کفر اختیار کرنا، تو پھر تو سب کو بتا کر توبہ کرنی ہوگی کہ بھئی میں توبہ کر رہا ہوں، اور میں آپ گواہ رہنا میں تجدید ایمان، تجدید نکاح کر رہا ہوں۔ سب کو بتانے کا مطلب ایک ساتھ پوری محفل بنانا نہیں ہے، اکثر ان میں سے لوگ اگر آپ موجود کر لیں ان کو اور پھر ان کے سامنے اقرار کریں تاکہ باقی سب تک اطلاع پہنچ جائے اور بعد میں آپ کے بارے میں کفر کی بدگمانی نہ ہو، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ توبہ کرنی ہوگی۔ اگر شادی شدہ ہیں تو تجدید نکاح بھی کرنا ہوگا، فوراً سے پیشتر کریں۔ اور اب ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سمجھ لیں، اب کفارہ یہی ہے کہ آپ نادم ہو کر، شرمندہ رہ کر کریں کہ آپ نے تھوڑے سے دنیاوی ٹکوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بغاوت کی، آپ کو نہ اللہ یاد رہا، نہ رسول یاد رہا، نہ اسلام کی محبت یاد رہی، نہ قرآن، نہ جنت، نہ آخرت کی فکر، نہ عذاب قبر کی فکر، ایسی بے پرواہی۔ اور جب سرپرست ایسا ہو تو اولاد کا حال کیا ہوگا؟ اس لیے اب ساری زندگی اپنی کوتاہی کو یاد کریں، نماز پڑھیں، علم دین سیکھیں، تقوی اختیار کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ درگزر کر دے گا۔ لیکن اگر آپ نے معمولی سمجھ اس کو چھوڑا تو آخرت کی تباہی ہے۔ ایک کہتے ہیں کہ غسل میت کے بعد کیا کپڑے تبدیل کرنے ہوتے ہیں؟ جی کوئی تبدیل نہیں کرنے ہوتے، زیادہ زیادہ اگر چھینٹیں بھی آئی ہیں تو مستعمل پانی ہے۔ ہاں اگر اس کے بدن پہ بلڈ وغیرہ تھا، فرض کر لیں اس سے پانی چھو کے آپ کے کپڑے تک پہنچا تو پھر آپ کے کپڑے ناپاک ہوئے، انہیں پاک کرنا ہوگا، لیکن غسل اس پر بھی واجب نہیں ہوتا، جتنی چھینٹیں آئیں اتنے اعضاء بس دھو لیں۔ ایک بھائی کہتے ہیں کہ انہوں نے بواسیر کا آپریشن کرایا جس کی وجہ سے کچھ رطوبت وغیرہ خارج ہوتی ہے، تو اگر یہ عصر کا وضو کرتے ہیں اور مغرب تک قائم رہتا ہے تو کیا اس نمی کی وجہ سے، یعنی عصر میں وضو کرتے ہیں تو نمی کی وجہ سے وضو ٹوٹے گا یا مغرب تک باقی رہے گا؟ دیکھیں جب کوئی شرعی معذور ہو جاتا ہے، شرعی معذور کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایک اس وقت کے فرائض پاکی کی حالت میں ادا نہ کر سکتا ہو، اور نہ اس کے پاس اس گندگی کو یا جو مطلب وضو توڑنے والی چیز ہے اسے روکنے کا کوئی ہیلہ وغیرہ ہو۔ جب کوئی ہیلہ بھی نہ ہو، مثلا آپ نے اگر زور سے پٹی باندھ دی کہ خون رک گیا بالکل، تو یہ ہیلہ اختیار کرنا واجب ہے، جلدی سے وضو کریں اور نماز پڑھ لیں۔ لیکن اگر پٹی باندھی پھر بھی اندر سے خون رس جاتا ہے یا پیپ مسلسل نکل رہی ہے یا جیسے آپ کے مسائل ہیں، تو ایسی صورت میں بس آپ عصر کا جیسے آپ نے وضو کیا، مغرب تک آپ کا یہ وضو باقی رہے گا، اس عذر کی وجہ سے کبھی نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں آپ ویسے جا کے پیشاب کر کے آ گئے تو وہ تو ٹوٹ جائے گا، دوسرا سبب ہے، اس سبب سے جو آپ کے ساتھ شرعی عذر ہے اس کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ پھر جب مغرب کا وقت آئے پھر تازہ وضو کر لیں، اسی طریقے سے آپ کرتے رہیے گا۔ ایک انہوں نے پوچھا تھا بہن نے کہ اگر کوئی نماز میں دوپٹہ عورت کے سر سے گر جائے تو نماز کا حکم کیا ہوگا، کہ نماز ٹوٹ جائے گی؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ اتنا باریک دوپٹہ پہن کر نماز پڑھنا کہ اس کے نیچے سے بالوں کی سیاہی جھلک رہی ہو، یہ ستر کا کام نہیں دے گا، پردے کا کام نہیں دے گا، اور یہ ایسے ہی ہے جیسے بغیر دوپٹے کے یا بغیر چادر کے نماز ادا کرنا، اور بال جو ہیں عورت کے ستر میں داخل ہیں تو گویا کہ ستر کھول کے نماز پڑھی اور یہ نماز نہیں ہوگی۔ ہاں اگر موٹا دوپٹہ تھا اور فرض کر لیں کہ وہ نماز پڑھتے پڑھتے ایک دم کھل کے سرک گیا، تو اگر فوراً اس کو 3 بار سبحان اللہ کی مقدار گزرنے سے پہلے فوراً سے پیشتر سر پر لے لیا تو نماز فاسد نہیں ہوگی، لیکن اگر اتنا وقت گزر گیا
3 بار سبحان اللہ کی مقدار، جیسے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، جتنا یہ وقت گزرا اتنا گزر کیا ہے تو پھر نماز ٹوٹ جائے گی، فاسد ہو جائے گی، نماز توڑ دیں، دوبارہ اس کو سیٹ کر کے نئے سرے سے نماز کو پڑھنا ہوگا۔ اتنا ہی کویسچن تھا کہ انہوں نے حرام پیسے سے وہاں کی نیشنلٹی حاصل کر لی، جتنے بھی ڈاکومنٹس حاصل کیے حرام پیسے استعمال کیا، اب وہاں اگر جاب وغیرہ کریں گے تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں ان کا اگر غلط بیانی کی تھی، جھوٹ بولا، فریب، یہ سب گناہ تھا، حرام پیسہ استعمال کیا یہ بھی گناہ تھا، لیکن اگر ان کو نیشنلٹی مل گئی ہے اور وہاں پہ وہ کوئی جائز کام کرتے ہیں تو وہ تمام جو سابقہ برے افعال تھے ان کا اثر اس جائز کام کی آمدنی پر نہیں پڑے گا۔ تو اس لیے وہ جاب تو بالکل جائز ہے، لیکن اس طرح کے شرعی ہیلے کرنا صرف دنیاوی جنت حاصل کرنے کے لیے، اس کا وبال آخرت میں کتنا ہوگا؟ بلکہ میں نے دنیا میں بھی دیکھا ہے جو جھوٹ دھوکے اور فراڈ کے ذریعے اس طرح دنیاوی ترقیاں حاصل کرتے ہیں، میں نے اکثر ان کی اولاد کو نافرمان دیکھا ہے، بدتمیز ہوتے دیکھا ہے، ایمان سے ہاتھ دھوتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ نہیں کہ باپ کے عمل کا اثر اس کے اوپر ہوگا، یہ نہیں ہے، یہ غلط ہے کہ جی ماں باپ کے اعمال کی سزا اولاد بھگتتی، یہ نہیں، لیکن بہرحال ان کے برے عمل کا ایک اثر تو ہوتا ہے۔ جب اولاد دیکھتی ہے کہ ماں باپ بات بات پہ جھوٹ بول رہے ہیں، تھوڑے سے دنیاوی ٹکے کے لیے فراڈ کر رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے آپ اولاد کو ایک جرت فراہم کر رہے ہیں، ایک ہمت فراہم کر رہے ہیں، انہیں اور دلیر کر رہے ہیں کہ جب ماں باپ تمہارے کر رہے ہیں تم بھی کرو۔ پھر وہ اولاد ماں باپ کے ساتھ بھی کرتی ہے اور دلیر ہو جاتی ہے، اور اللہ کا خوف دل سے نکل جاتا ہے، آخرت کی بے خوفی ان پر غالب آ جاتی ہے۔ کس لیے؟ وہاں کی نیشنلٹی مل جائے، ٹھنڈے علاقے میں رہیں، گورنمنٹ کے بینیفٹس مل رہے ہوں، اور ہمیں پاکستان واپس آئیں یا ہندوستان واپس آئیں تو ہمیں پروٹوکول ملے جی یو کے سے آئے ہیں، یو ایس اے سے آئے ہیں۔ یہ عارضی جنت کا حصول ہی تو ہے، اور اس کے لیے پھر یہ نہیں سوچنا کہ اللہ ناراض ہو رہا ہے، رسول ناراض ہو رہا ہے، کتنا عرصہ کھا لیں گے اور کب تک کھا لیں گے، اور کیا وہاں جا کے کوئی پریشان نہیں ہوتا؟ بے سکونیاں اور پریشانیاں جس طرح یہاں ہے، میں تو سمجھتا ہوں باہر میں اس سے کہیں زیادہ ہیں۔ ایک طرف آسائش ہے تو 10 مسائل اور ہیں ان کے ساتھ۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے، لیکن بہرحال جو نفس مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ ان کا جتنا بھی گناہ تھا وہ اپنے مقام پر، لیکن وہاں اگر جائز جاب کریں گے، وہ لیگل جاب ہے اور جائز کام ہے، تو اس کی سیلری بالکل جائز ہوگی۔ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ معلوم نہیں تھا کہ فلاں بندہ کوئی شخص نعت پڑھ رہا ہے، بس جیسے آواز آئی تو پریشان ہو کے برا بھلا کہہ دیا، بعد میں غور کیا تو پتہ چلا وہ تو نعت پڑھ رہا تھا، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، اسی لیے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی کام کرنے لگو تو پہلے اس کے انجام پر غور کرو، اگر ٹھیک ہو تو کر گزرو، اگر ٹھیک نہ ہو تو اس سے رک جاؤ۔ یہ بعض اوقات ہم جلد بازی میں ایسا کہتے ہیں، یہ کیا شور ہو رہا ہے، پھر غور سے سنتے ہیں تو اذان تھی، تو مطلب بے دھیانی میں بڑے ہی بیزاریت کے ساتھ اذان کے بارے میں کلمات کہہ دیتے ہیں یا مؤذن کے بارے میں کہہ دیتے ہیں۔ تو اس میں اگرچہ قصد و ارادہ خاص نعت کو برا کہنے کا یا اذان کو برا کہنے کا نہیں تھا، لیکن بہرحال ہو گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی غفلت کی توبہ کرنی چاہیے اور آئندہ اس میں احتیاط کرنی چاہیے۔ جان بوجھ کے کہتے تو شاید اور سخت حکم ہوتا، لیکن اس میں بھارت کوئی کفری حکم تو نہیں ہوگا، لیکن مناسب نہیں رہا کہ اللہ کا یا اس کے رسول کا نام لیا جا رہا ہو اور ہم نے بے خیالی میں اس کو برے الفاظ سے تعبیر کر دیا یا اس کو پڑھنے والے کو برا کہہ دیا، یہ غلط ہے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں۔